لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين وبارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيد الشهداء حسين بن علي عليهما السلام: وأني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. علماء کرام اور احباب گرامی قدر، قیام کربلا کے اسباب اور اس کے اثرات کے سلسلے میں آج ہماری یہ 7ویں مجلس، جس کے لیے میں آپ کے حضور روبرو ہوا ہوں، سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ قربانی جو ایک بے مثال اور بے نظیر قربانی تھی، ہم اس کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاریخی اوراق میں جو پراکندہ مطالب ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حقیر نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی بے نظیر اور بے مثال ہے اور بہت عظیم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس قربانی کے اسباب ہوئے ہوں گے وہ اسباب بھی بہت عظیم یا بہت بڑے ہوں گے. عظیم نہ کہوں، بڑا کہوں، اور بہت سنگین اسباب تھے کہ جو سبب بنے کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کو، انصار کو، اپنے خانوادے کو رہے خدا میں قربان کر دے. نہ فقط قربان کر دے بلکہ ماں اور بیٹیوں کا اسیر ہونا بھی برداشت کر لے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ قربانی اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ تو پورا سلسلہ ہے جو دین خدا پر اپنی قربانیاں پیش کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اہل بیت علیہ السلام نے اپنی قربانی بنا میں دین خدا قربانیاں دی ہیں اور پیش کی ہیں. لیکن یہ جو مرحلہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور مخدرات عصمت و طہارت کا اسیر ہو جانا اور شام و کوفہ کے بازار تک انہیں لے جایا جانا، یہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بہت سنگین اور بہت گراں ہے. لیکن
ان سب کے مقابل میں حفاظت دین بہت ضروری ہے. ان سب کے مقابل میں شریعت محمدی کی حفاظت بہت ضروری ہے. لہٰذا حفاظت شریعت اور حفاظت دین محمدی کے لیے اتنی عظیم قربانی دی گئی. عزیزان گرامی، یہ جو دین ہے عزیزان گرامی، یہ دین صبح قیامت تک کے لیے تھا. اس دین کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. اس دین کا حرام قیامت تک کے لیے حرام تھا. اور اسی دین کے آئین پر چل کر انسان کی روح اتنی بلندیوں پر فائز ہو رہی ہے یا ہو جاتی کہ جس کے لیے جناب سلمان فارسی کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم عشق اہل بیت اپنے دلوں میں اکٹھا کر لیتے تو فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو آواز دیتے تو وہ لبیک کہتے ہوئے تم تک پہنچاتے. سمندروں کے ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجوں کے درمیان اگر مچھلیاں ہوتی، اگر تمہیں پکارتے تو وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہتی. دین محمدی ہمارے وجود کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے آیا تھا. اور جب اسی دین اور اسی آئین کو اور اسی شریعت کو بدل دیا جائے گا تو وہ وسیلہ اور وہ ذریعہ جو ہماری روح کی پاکیزگی کا ایک بہترین ذریعہ تھا وہی ختم ہو جاتا. مقصد بعثت ختم ہو جاتا. مقصد انبیاء ختم ہو جاتا. جو ہی ہم نہیں کہتے کہ حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہے. تمام تعلیمات کی انتہا دین اسلام پہ ہے. تمام تعلیمات انبیاء کی انتہا دین اسلام پہ ہے. اور یہ دین ہم کو اسی مقام تک لانے کی کوشش کر رہا اور پہنچانے کے لیے آیا ہوا تھا، جسے جناب سلمان فارسی نے عرض کیا. کیسے برداشت کرتے سید الشہداء علیہ السلام؟ ممکن نہیں تھا. عزیزان گرامی، 36 ہجری تک ارکان دین کی حالت یہ ہے، چاہے وہ نماز ہوں، چاہے وہ روزہ ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ ہوں، چاہے امر بالمعروف ہوں، چاہے نہی عن المنکر ہوں، دین کے جتنے رکن تھے وہ اپنی اصلی اور واقعی صورت میں باقی نہیں تھے. وہ اپنے واقعی صورت میں اب باقی نہیں تھے. جنگ صفین پر مطرف نامی ایک راوی نے کہا کہ میں امیر کائنات کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا تھا جنگ صفین کے موقع پہ، اور امیر کائنات نے جب نماز ادا کی تو وہ باقاعدہ جملہ ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ امیر کائنات پہلا سجدہ کرتے ہیں تو پھر تکبیر کہتے ہیں، دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، سجدے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں. اور کہتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعی کیفیت دیکھی تو عمران نامی ایک راوی ہے، اس نے کہا، یہ جو مطرف ہے، اس نے کہا کہ اس عمران نے میرے بازو پہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا کہ لقد ذکرنی صلاۃ رسول اللہ، لقد ذکرنی صلاۃ رسول اللہ، کہ آج مجھے رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی. جس طریقے سے رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے، آج مدتوں کے بعد وہ نماز میں نے امیر کائنات کے پیچھے پڑھی ہے. امیر کائنات کے پیچھے میں نے یہ نماز پڑھی ہے. عزیزان گرامی، میں آپ سے حقاً و انصافاً ایک سوال کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے حج واجب جو انجام دیا ہے وہ آخری عمر میں ایک دفعہ. اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کی جو مسائل ہیں، زکوٰۃ کی وصولی بھی جو اس زمانے میں ہوتی تھی وہ تقریباً سال میں ایک دفعہ یا سال میں 2 دفعہ ہوتی رہی ہوگی، قریوں کے اختلاف کے ساتھ. اس سے کہ سال میں تقریباً جو محصولات ہوتی ہیں وہ 2 ہی دفعہ ہوتی ہیں. تو جو زکوٰۃ کے آئین ہیں، یہ امت اس سے پورے سال میں 2 دفعہ روبرو ہوتی ہے. نبی کریم نے اپنی زندگی میں 1 دفعہ حج کو انجام دیا، حج واجب کو. اسی طریقے سے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو طریقہ ہے یا جو اس کے شرائط ہے وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ جو بار بار جس سے امت پیغمبر روبرو ہو رہی ہو. اس کے بھی ایک خاص موارد ہوتے ہیں کہ کہاں پہ انسان کو روکا جاتا ہے, کہاں پہ انسان کو کس انداز میں روکا جاتا ہے, کہاں پہ زبان کافی ہے, کہاں پہ زبان کے ساتھ اعضاء و جوارح کا استعمال ضروری ہے, کہاں پہ صرف نعرات قلبی. یہ تمام شرائط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. غرض یہ عزیزان گرامی کہ نماز کے علاوہ یہ جو دیگر ارکان دین ہیں ان سے یہ امت سال میں یا 2 دفعہ روبرو ہوتی ہے یا کبھی کبھی روبرو ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان تمام ارکان دین سے یہ امت ہر روز 5 مرتبہ روبرو ہوتی ہو, ہر روز اسے یہ ارکان دین سیکھنے کا 5 مرتبہ موقع فراہم ہوتا ہو. بہت عزیزان گرامی 5 مرتبہ موقع فراہم ہوتا ہو ایسا تو نہیں ہے. زکوٰۃ میں اگر تبدیلی ہوتی, احکام اور شرائط زکوٰۃ میں اگر تبدیلی ہوتی تو شاید یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. اگر حج کے ارکان میں کوئی تبدیلی ہوتی تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط میں کوئی تبدیلی ہوتی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. بڑی بات تو عزیزان گرامی یہ ہے کہ وہ نماز جسے رسول اللہ 5 وقتہ اس امت کے آگے انجام دے رہے ہیں اس نماز کے ارکان میں تبدیلی ہو گئی تھی. اس نماز کے ارکان میں تبدیلی ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ارکان نماز کے تبدیل ہونے کا مطلب اب روح دین اس امت کے درمیان باقی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. یا علی. روح دین اب رفتہ رفتہ ان کے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی. بہت بڑی بات ہے عزیزان گرامی. یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنے نانا کی امت کے درمیان موجود جو فساد ہے, جو خرابیاں ہیں, اس کی اصلاح کر سکوں. ارید ان آمر بالمعروف, اور جو اس امت نے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دیا ہے, میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ صحیح راستہ کیا ہے, راہ مصطفیٰ کیا ہے, تمہیں کس دین اور کس راہ پہ گامزن ہونا ہے. میں تمہیں وہ راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور تم نے کیسی کیسی برائیاں ایجاد کی ہیں میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ دیکھو یہ برائی ہے, یہ غلط راستے ہیں, یہ تم نے کس کا انتخاب کر لیا ہے. میں ان تمام برے راستوں کو اور غلط راستوں کو تمہیں بتانے آیا ہوں اور اس پر چلنے سے روکنے کے لیے آیا ہوں. پھر اس کے بعد یہ سب سے اہم جملہ ہے, وہ اسیر بسیرت جدی و ابی, اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میرے نانا کی واقعی سیرت کیا تھی, میرے بابا کی واقعی سیرت کیا تھی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. عزیزان گرامی کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ نبی کریم کی اس عملی سیرت کو کس طریقے سے بہت آہستہ آہستہ انداز میں تبدیل کیا جا رہا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ نماز کے ارکان 36 ہجری میں کتنی دنوں کے بعد یا کتنے سالوں کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی تھی. کہ راوی بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے آنکھ کھولی ہے تو اب دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ارکان دین میں سے ہمارے پاس کوئی محفوظ باقی نہیں ہے سوائے نماز کے, اور اس کی بھی حالت کوئی بہتر نہیں ہے. یہ 36 مجھے نہیں معلوم کہ یہ مرحلہ یہاں تک کب اور کیسے پہنچا, لیکن جب تاریخ کا ایک مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت آہستہ آہستہ پہلے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو سنت, جو واقعی اصطلاحاً جو سنت ہے, جو مستحب اعمال ہیں, اس میں تصرف کی کوشش کی گئی ہوگی. میں ایک بہت معمولی سا اشارہ کر دوں کہ جس طریقے سے آپ دیکھیے کہ انداز دیکھیے تبدیل ہونے کا کیا ہے. نبی کریم کے زمانے میں یہ جو نماز تراویح ہے یہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی تھی. خلافت کے پہلے دور میں بھی نہیں, خلافت کے دوسرے دور میں اس نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا لوگوں نے شروع کیا. جب امیر کائنات کو اس امت نے اپنا خلیفہ بنایا اور امیر کائنات کوفہ پہنچے ہیں تو اس وقت آپ نے ان لوگوں کو جو نماز تراویح کو
جماعت کے ساتھ ادا کر رہے تھے، امیر کائنات نے جناب عمار یاسر کو یا کسی ایک دوسرے صحابی کو، ایک روایت یہ بھی کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں بھیجا اور یہ کہا کہ میرے لال جا کے کہو کہ جو مستحب نمازیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی۔ اس کی جو ایجاد وہ کس انداز میں ہے، اس کی ایجاد اگر دیکھا سب لوگ اکٹھا ہو کے مسجد میں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مجمع ہے مسجد میں، الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا بہتر ہوتا کہ سب لوگ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ جب ادا کر دی گئی تو فرمائے کہ نعمت البدعہ، کتنی خوبصورت یہ ایجاد ہے دین میں، یہ دین میں کتنی خوبصورت ایجاد ہے۔ اب دین میں ایجاد کا شاید یہ پہلا دروازہ کھلا ہوا ہوگا، اس لیے کہ لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ بھئی نماز ہی تو ہے، جماعت سے ہی تو پڑھیں گے، نماز ہی تو ہے، جماعت سے پڑھیں گے، کیا مشکل ہے اس میں؟ مشکل عزیزان گرامی نماز کا جماعت سے پڑھنا نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ آپ نے سیرت پیغمبر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، مشکل یہ ہے کہ آپ نے سنت پیغمبر کو تبدیل کرنے کا دروازہ کھولا ہے، مشکل یہ ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر رسول نے پڑھا ہوتا تو آپ پڑھتے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو رسول نے انجام دیا ہے اسے آپ انجام دیجئے، جس چیز سے رسول نے روک دیا ہے اپنے پاؤں کو وہاں پہ روک دیجئے۔ اس لیے جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں جب زیارت ناموں میں یہ پڑھتے ہیں کہ جو آپ سے منسلک ہو گیا وہی حق پہ ہے، جو آپ سے پیچھے رہا وہ بھی ہلاک ہوا، جو آپ سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے لیے بالکل یہی حقیقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، امام سے آپ چاہے جتنے بڑے شخص ہوں، لیکن جو آپ کا امام ہے اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیشہ آپ کے قدم اس کے نقش قدم کے مطابق ہونے چاہیے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ لہذا جنگ جمل میں آپ نے دیکھا کہ وہ عمل کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان اس خاتون نے کیا کیا کہ اس عمل کو اختیار کیا جو نبی کریم نماز استسقاء کے لیے، دعائے استسقاء کے لیے میدان میں جاتے تھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ میدان جنگ میں آ کے اپنی ردا کو اس طریقے سے الٹ کے دنیا کے سامنے، یہ ردا نہیں الٹی گئی ہے بلکہ سیرت پیغمبر کو الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر وہ ایک خاک لیا اور امیر کائنات کے لشکر کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اب میں نے کل ایک معمولی سا اشارہ کیا تھا کہ ذرا دیکھیں، ایک طرف یہ سیرت ہے، دوسری طرف امیر کائنات شریعت محمدیہ کے مکمل محافظ بن کے آئے ہوئے ہیں، مقابل میں مکمل محافظ۔ امامہ اپنے سر پر رکھا ہے تو رسول اللہ کا امامہ، ردا اگر اوڑھی ہے تو رسول اللہ کی ردا ہے، ہاتھ میں اگر تلوار ہے تو وہی رسول اللہ کی عطا کی ہوئی تلوار ہے۔ ظاہری طور پہ اگر کوئی دیکھا ہو، جس نے دیکھا ہو رسول اللہ کو، اگر رسول اللہ مولا کائنات کو اگر دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ امامہ سر پہ رسول اللہ کا ہے۔ ردائے رسول کو اگر کسی نے دیکھا تو وہ بھی سمجھ جائے کہ علی کے دوش پر جو ردا ہے وہ ردائے رسول اللہ ہے۔ سراپا رسول خدا کی شبیہ بن کر آئے ہوئے، ایک دم دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ وارث علوم رسول اللہ کون ہے، نفس مصطفیٰ کون ہے، دنیا کو سمجھانے کی کوشش۔ اور چہرے پہ جب نظر پڑی تو یہ خاتون بے ساختہ بول پڑی کہ ماں اشبہ بے اخی، کہ کتنا شبیہ ہے اپنے بھائی سے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے جو علی کے بھائی ہیں اور ان کی مشابہ اور ہم شکل ہیں اس کے، تو کہا کہ وہ نبی ہیں۔ فوراً اس نے اپنے ہاتھ میں موجود مہار کو پھینک دیا۔ میں عزیزان گرامی آپ کے لیے جملہ عطا کرتا چلوں کہ یہ مولائے کائنات کا چہرہ جو ہم شکل پیغمبر ہیں، جو چہرہ نبی کے چہرے جیسا نظر آ رہا ہے،
ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں کہ گویا رخ علی مرکز امتزاج نور نبوت و امامت تھا اس وقت. مرکز امتزاج نور نبوت و امامت تھا. امیر کائنات کے چہرے پہ دیکھا تو ظاہری طور پہ تو امیر کائنات کا چہرہ، جب بغور دیکھا تو لگا کہ یہ رسول اللہ کا چہرہ ہے. آئینے رخ علی میں تصویر رسول اللہ نظر آ رہی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. ایک اور صلوات کا سہارا دے محمد وآل محمد پہ. لہذا عزیزان گرامی، رسول اللہ کی عملی سیرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور رسول اللہ کی گفتاری سیرت اور قول رسول کو بھی بہت حد تک اس دنیا نے کوشش کی کہ منظر عام پہ نہ آئے، امت مسلمہ کے ہاتھوں تک نہ پہنچ سکے. بہت کوشش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ وحی منزل ہے. میں نے شاید اپنی مجلس میں گزارش کی تھی کہ جو علماء محقق ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم پر وحی کا جو نزول ہوا ہے وہ دو طرح سے ہوا ہے. ایک وہ کہ جس کے لفظ اور جس کے معنی دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، جو جزو قرآن بنے، اور جن کی شان یہ تھی کہ جن کے لیے چیلنج یہ کیا گیا تھا کہ یہ پوری دنیا حتیٰ جن و انس باہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرے تو ان کے مقابل اور اس کے جیسا کوئی ایک سورہ نہیں لا سکتے، جن کو قرآن مجید میں جگہ ملی. دوسری طرف وہ الہی معارف کہ جو قلب پیغمبر پر نازل ہوئے ہیں، وہ مفاہیم، وہ معارف، لیکن نبی کریم نے علی قدر عقول الناس ان پر اپنے لفظوں کا جامہ پہنا دیا اور پھر اسے ہمارے سامنے پیش کر دیا. لہذا نبی کریم کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل ہی نہیں سکتا ہو جو اس امت کی فلاح و بہتری کے لیے نہ ہو، اس امت کی فلاح و بہتری کے لیے نہ ہو. کہتے کہ دوسرے دور میں شدت کے ساتھ منع کر دیا گیا، حتیٰ پہلے دور میں بھی. میں پہلے دور کی ایک روایت کو بیان کروں آپ کے سامنے. ایک صلوات کا سہارا دے محمد والے محمد پہ. یہ جو احادیث پیغمبر کا ذخیرہ ہے یہ واقعاً ذخیرہ ہے، یہ نایاب ذخیرہ ہے. اس لیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نبی کریم کسی وقت بیٹھے ہوں اور زبان سے صرف حدیث ہی حدیث نقل کر رہے ہوں اور بیان کر رہے ہوں، اور سامنے املا کرنے والا جو ہے وہ حدیثوں کو لکھتا جا رہا ہو، اور چند دنوں میں جو ہے وہ 5000 یا 2000 یا 100 یا 500 کی تعداد کا وہ حدیثی ذخیرہ موجود ہو جائے. ایسا تو نہیں ہے. اس لیے کہ وقتاً فوقتاً مصلحت کے اعتبار سے، وقت کو تقاضوں کے اعتبار سے نبی کریم نے احادیث کو فرمایا ہے، دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اور وہ ہمارے پاس آج موجود ہے. لیکن پہلی خلافت کے دور میں مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ واقعہ نبی کریم کی زندگی کا ہے یا نبی کریم کی زندگی کے بعد کا ہے. خلیفہ اول ایک رات اپنی بیٹی کے یہاں آرام کرنے کے لیے گئے. حدیث صحیح بھی ہے، تذکرۃ الحفاظ میں ذہبی نے اس کو نقل کیا، علامہ ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے. پہلے خلیفہ اپنی بیٹی کے ہاں رات کو استراحت کے لیے گئے، سوئے ہوئے ہیں. لیکن یتقلب کثیراً، عبارت جو اصل متن ہے اس کا میں پڑھ رہا ہوں، یتقلب کثیراً، بے قراری کے عالم میں کروٹ بدل رہے ہیں. اب جو ہم کہتے ہیں کہ بے قراری میں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں، عجیب اضطراب ہے. تو خلیفہ اول کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا کیا وجہ ہے، آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی شکایت کی وجہ سے آپ کی یہ پریشانی ہے؟ کہتے کہ اسی عالم میں پوری رات انہوں نے بسر کر دی، اسی کیفیت پہ، کبھی جگ رہے ہیں کبھی سو رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں. عزیزو یہ کیفیت ہمارے یہاں کب ہوتی ہے؟
جب ہمیں کسی چیز سے بہت بڑا خطرہ ہو، جب کسی چیز سے آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہو، تب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کا سکون چھن جاتا ہے، آپ کی راحت چھن جاتی ہے، اس سے کروٹ بدل رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو اب یہ خاتون منتظر ہیں کہ اب بتائیں گے کہ کیا بات ہے، کیوں پوری رات بے قراری اور اضطراب کے عالم میں گزری ہے۔ کہا بیٹی جو وہ میں نے حدیث کا مجموعہ دیا تھا وہ لے کے آؤ۔ جو حدیث کا مجموعہ میں نے دیا تھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کے کوئی معمولی کاغذات تو نہیں تھے اس زمانے میں۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ 500 حدیث تھی رسول اللہ سے نقل کی ہوئی ان مجموعے کے درمیان۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ جانوروں کی کھال پہ لکھی گئی ہو، کچھ موٹے اور ضخیم کاغذوں پہ لکھی گئی ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک انبار رہا ہوگا۔ اور حدیث ایک دو نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ 500 حدیث، 500 حدیث کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ 500 حدیث نبی کریم کی زبان سے نقل کرنے کے لیے ایک مدت درکار ہے، ایک وقت درکار ہے۔ کہا کہ وہ حدیث لے کے آؤ۔ حدیث لائی گئی اور ان تمام احادیث پیغمبر کے ذخیرے میں آگ لگا دی گئی، نبی کریم کے میں آگ لگا دی گئی۔ تو اس خاتون نے پوچھا کہ لما تحرقھا، بابا یہ آپ کیوں جلا رہے ہیں؟ تو عذر دیکھیے کیا عذر ہے۔ کہتے کہ میں اس کو اس لیے جلا رہا ہوں، کتنی حدیث؟ 500 حدیث کو۔ عذر کیا پیش کیا گیا؟ کہا کہ عذر یہ ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسی حدیث ہو، یا یہ حدیثیں ہم نے کسی ایسے شخص سے سن رکھی ہو جس کی امانت داری پہ مجھے اطمینان تھا، جس کی وثاقت پہ مجھے اطمینان تھا، لیکن اس نے کچھ اس میں خرد برد کر دی گئی ہو اور اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے گی، تو اسی لیے تمام حدیثوں کو میں نے جلا دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ 500 حدیثیں سب کی سب کسی غیر سے سنی ہوئی تھی کہ جس کی امانت داری پہ صرف آپ کو اطمینان تھا یا جس کی وثاقت پہ آپ کو اطمینان تھا؟ کیا اتنی مدت تک رسول خدا کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک حدیث ایسی اس مجموعے حدیث میں نہیں تھی جسے آپ نے مستقیماً رسول اللہ سے سنی ہو، جسے آپ نے مستقیماً رسول اللہ سے سنی ہو؟ ان تمام 500 حدیث میں سے کوئی ایک حدیث نہیں تھی۔ کیا جواب دیں گے ایذان گرامی؟ بس مجھے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے ایذان گرامی کہ یہ جو 500 عظیم حدیث کے ذخیرے کو جلا دیا گیا، ان ذخیروں میں کچھ ایسی حدیث ضرور رہی ہوگی کہ جن سے ان کا دل جل رہا ہوگا، جن حدیثوں کو دیکھ کر ان کا دل، اور میری اس بات کی گواہ وہ روایتیں ہیں کہ جس میں خود راویوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ خلیفہ ثانی نے ہم کو حکم دیا تھا کہ سوائے ان احادیث کو دنیا کے سامنے بیان مت کرنا کہ جن کا تعلق یا عبادات سے ہوگا یا معاملات سے ہوگا، جن کا تعلق عبادات سے ہوگا یا معاملات، بس وہی حدیثیں بیان کرنی ہے۔ کسی کی فضیلت میں اگر کوئی حدیث ہے تو اسے اس کا مطلب بیان نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس مجموعے احادیث میں ضرور ایسی حدیثیں رہی ہوں جو ان کے مزاج کے موافق نہیں تھی، جو ان کی طبیعت کے موافق نہیں تھی۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے، دنیا نے نبی کریم کی زبانوں سے صادر ہونے والی تمام احادیث کے ذخیروں کو جلانے کی کوشش کی، لوگوں کو تازیانے مارے گئے، لوگوں کو روک دیا گیا، مدینے میں لوگوں کو محفوظ کر دیا گیا، سب کو روک دیا، سب رک گئے، لیکن خدا کی قسم جو مزاج ابو ذری رکھتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پہ چل کر عظمت اہل محمد کو بیان کرتا رہا۔ جو مزاج ابوذری رکھتا ہے اسے تو آپ نہیں روک سکتے کسی بھی صورت میں۔ اب جناب ابوذر کا یہ کمال دیکھیے، جناب ابوذر سے یہ دنیا عاجز ہو کر مدینے سے شام روانہ کرتی ہے۔
جب جناب ابو ذر شام پہنچتے ہیں تو راوی کا بیان یہ ہے کہ ایک دن میں جمعے کے دن، بہت توجہ عزیزان گرامی، ایک دن میں جمعے کے دن مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ضعیف شخص، معمر شخص جس صف میں بیٹھتا ہے وہ وہاں سے لوگ دور بھاگتے ہوں. جیسے لوگ درندے سے دور بھاگتے ہیں ویسے لوگ ان سے دور بھاگ رہے تھے. کہ وہ شخص پھر اٹھ کے اتصال صف کے لیے دوسری صف میں جاتا ہے، پھر لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. آخر میں وہ مسجد کے ایک گوشے میں جا کے اپنی زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے. کہا کہ میں اس کی دلداری کے لیے اس کے قریب گیا، اس کے پہلو میں بیٹھ گیا. اس نے میری طرف دیکھا اور فوراً کہا کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تم کیوں بیٹھے ہو میرے قریب؟ کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ لوگ آپ کے پہلو میں بیٹھنے سے اتنا گریز کیوں کر رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ کون ہے آپ؟ کہ میں ابو ذر ہوں، میں صحابی رسول ہوں، میں اپنے رسول کی حدیث کو دنیا کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس نے اشارہ کیا، اس نے تمام لوگوں سے منع کیا کوئی میرے پہلو میں نہ بیٹھے، میرے پہلو میں نہ بیٹھے. یہ ہے جناب ابو ذر. اتنا دور کیا جناب ابو ذر کو. جناب ابو ذر موسم حج میں جہاں پہ بتوں کو پتھر مارتے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے. رسول اللہ سے سنی ہوئی ان حدیثوں کو نقل کیا کرتے تھے. جس انداز میں لوگ سوال کرتے تھے رسول اللہ کی حدیث کو سنا کر لوگوں کو اس کا جواب دیا کرتے تھے. عظمت آل محمد بیان کرتے تھے. ایک شخص نے آ کے کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ خلیفہ نے منع کیا ہے حدیث رسول بیان کرنے کے لیے؟ تو جناب ابو ذر نے یوں سر اٹھایا اور کہا کہ کیا تو ہم پر مامور کیا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے کہ تو ہمیں حدیث رسول کو بیان کرنے سے روکے؟ تو جناب ابو ذر کہتے خدا کی قسم تیرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ اور یہ میری گردن، ان دونوں کے درمیان اگر تھوڑا سا بھی فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہو کہ میں حدیث نبی کو بیان کر سکوں تو میں ضرور بیان کروں گا. ذرا سا بھی اگر فاصلہ ہو میں ضرور بیان کروں گا. حدیث رسول بیان کرنے سے کون مجھے روک سکتا ہے؟ زمانے نے بہت کوشش کی ابو ذر کو حدیث پیغمبر بیان کرنے سے روکنے کے لیے، لیکن نہیں، سوال ہی نہیں کہ ابو ذر رک جاتے. روایت کے فقرے کہ ایک دن جناب ابو ذر اسی موسم حج میں خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر رفتہ رفتہ چڑھتے ہیں اور یہاں تک کہ جناب ابو ذر وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہ زنجیر در ہے. اور جب اس زنجیر در پہ پہنچتے ہیں تو پکڑتے ہیں اس زنجیر در خانہ کعبہ کو اور اپنی پشت کو ٹیک لگاتے ہیں دیوار خانہ کعبہ پہ. یعنی یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ کیفیت یہ ہے کہ دنیا والوں مجھے دیکھو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ. وَإِلَّا حدیث کا بیان کرنا کسی بھی مجمع میں بیان کر سکتے تھے. خانہ کعبہ کے اس زینے پہ کسی ایک بھی زینے پہ چڑھ کے حدیث کو بیان کر سکتے تھے، لیکن رسول خدا کے اس جانباز سپاہی اور صحابی کا یہ طریقہ کار کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں کتنا زیادہ لوگوں کو متوجہ کر سکوں اپنی طرف. رفتہ رفتہ بلند ہوئے، خانہ کعبہ میں معلق اس زنجیر کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور ہاتھ میں تھامنے کے بعد اپنی پشت کو سہارا دیا دیوار خانہ کعبہ سے اور بلند آواز میں کہتے ہیں کہ دنیا والو من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن انکرنی فانا ابو ذر صحابی رسول اللہ، جو مجھے نہیں جانتا جان لے کہ میں رسول اللہ کا ساتھی ابو ذر ہوں. کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو کہتے کہ میں نے رسول اللہ کو
یہ کہتے ہوئے سنا ہے کیا؟ انما مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، دنیا والو تم اس کس کشتی پہ سوار ہو کے جا رہے ہو؟ وہ کشتی جو تمہیں ساحل نجات تک پہنچائے گی وہ کشتی اہل بیت ہے۔ وہ کشتی جو تمہیں ساحل نجات تک پہنچائے گی وہ کشتی اہل بیت ہے۔ دنیا والو جانو کہ اہل بیت کون ہے۔ انما مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ سفینہ نوح کی خاصیت یہ ہے کہ 4 جانب متلاطم موجیں ہیں، ان متلاطم موجوں میں نجات دینے والی کشتی حضرت نوح کی کشتی تھی۔ اس دنیا میں گمراہی کی متلاطم موجیں ہیں، تمہیں اگر بچنا ہے تو سوارے کشتی اہل بیت ہو جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ساحل نجات تک پہنچو، اہل بیت کے دامن کو تھام لو۔ فرمایا کہ ومن رکبہا نجا ومن ترکہا ہلکا۔ یاد رکھو لوگو، جو اس کشتی پہ سوار نہ ہوا اس کی قسمت میں ہلاکت ہے۔ نجات اسی کی قسمت میں آئے گی جو اس کشتی پہ سوار ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنو، رسول اللہ نے فرمایا کہ اجعلوا اہل بیت منکم مکان الرأس من الجسد، جو حیثیت تمہارے بدن میں تمہارے سر کی ہے، اہل بیت رسول کو وہی حیثیت عطا کرو۔ یعنی رسول اللہ کے اہل بیت کو اپنا سر سمجھو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمَكَانَ الْعَيْنَيْنِ مِنَ الرَّاسِ، فقط راس نہ قرار دو بلکہ تم اس سر میں جو موجود 2 آنکھیں ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت کو اپنی آنکھیں تصور کرو۔ جب گمراہیت کا اندھیرا چھا جائے گا اور جہاں تمہیں کچھ نظر نہ آئے گا اور تم چاہو گے کہ نجات کی منزل تک پہنچو تو اہل بیت کی محبت کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دو۔ اہل بیت کی محبت کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دو، تمہیں منزل نجات مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ بس عزیزان گرامی، بہت کوشش کی، زمانے نے بہت کوشش کی کہ اہل بیت علیہ السلام کو ان کے واقعی مقام سے ہٹا دیا جائے۔ نبی کریم مسلسل دنیا کے سامنے بیان کرتے جا رہے تھے۔ ہمارے موجود ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے فریقین کے نزدیک، نبی کریم نے آخری وقت اپنی زندگی میں اور مکمل زندگی میں یہ بیان کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت ہے، دوسرے قرآن ہے۔ اور دوسروں کے ہاں یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت نبی۔ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں نبی کریم چھوڑ کے گئے، کتاب اللہ بھی چھوڑ کے گئے، سنت بھی چھوڑ کے گئے اور اپنی اہل بیت کو بھی چھوڑ کے گئے۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان تینوں چیزوں کو ماننے میں، ضرور مان کے گئے ہیں۔ لیکن امت والو ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے کتاب اللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ امت والو تم یہ بتاؤ کہ سنت رسول اللہ کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ امت والو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اہل بیت رسول کے ساتھ کیا کیا؟ تینوں چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ قرآن کو بھی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ سنت پیغمبر آپ نے دیکھا، ابھی میں نے بیان کیا کہ اسے بھی قرآن آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اہل بیت کبھی ان کے دروازے کو جلایا گیا، کبھی ان کے خیموں کو جلایا گیا۔ کوئی ایک چیز ایسی نہ تھی جو امت کی لگائی ہوئی آگ سے محفوظ رہی ہو، تمام چیزیں ایزان گرامی۔ نہ سنت رسول محفوظ، نہ قرآن رسول محفوظ، نہ اہل بیت رسول محفوظ۔ لیکن عزیزان گرامی، ان جلتے ہوئے خیموں کے درمیان سے بنت رسول حقیقت قرآن کو بھی بچا لائی۔ جلتے ہوئے خیموں کے درمیان سے بنت رسول سنت پیغمبر کو بھی بچا کے لائی ہیں۔ جلتے ہوئے خیموں کے درمیان سے بنت رسول آل رسول کو بھی بچا کے لائی ہے۔ کیسی کیسی مصیبتیں ہیں عزیزان گرامی، کیسی کیسی مصیبتیں ہیں۔ آج مجھ سے کہا گیا کہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے۔ عزیزو، ہم سب صاحب اولاد ہیں
اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت ارمان سے پروان چڑھاتے ہیں. لیکن عزیزو، کبھی آپ نے اس باپ کو دیکھا ہے کہ جس کا جوان باپ اس کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو؟ کبھی آپ نے ایسے باپ کو دیکھا ہے؟ وہ ٹوٹ جاتا ہے اپنی زندگی میں. جب تک وہ زندہ رہتا ہے جوان بیٹا اگر فرما بردار ہے تو جب جب اس کی یاد آتی ہے نا تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور اگر ارباب ازا سید الشہداء جیسا شفیق باپ ہو اور اکبر جیسا فرما بردار بیٹا ہو وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو سید الشہداء پہ کیا گزرے گی؟ ارباب ازا علماء بیان کرتے ہیں کہ نواحی کربلا میں ایک شخص ذریعہ امام حسین علیہ السلام پکڑ کے یہ دعا کر رہا ہے کہ آقا مجھے بھی آپ کے اکبر جیسا بیٹا عطا کر دیجئے، اپنے لال اکبر جیسا بیٹا مجھے بھی عطا کر دیجئے. لیکن ہاں آقا، جب وہ جوان ہو جائے نا، آپ کے اکبر کی عمر کا ہو جائے تو آقا دعا کیجئے کہ وہ بچہ مجھ سے اللہ لے لے. ایک عالم دین اس کے پہلو میں کھڑے ہیں، یہ علماء بیان کرتے ہیں. یہ واقعہ ایک عالم دین اس کے پہلو میں کھڑے ہیں، اس کی اس دعا سے بہت تعجب ہوتا ہے ان کو کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اکبر جیسا بیٹا چاہیے، لیکن اس کی یہ دعا کا کیا فلسفہ کہ جو ہم عمر اکبر ہو جائے خدا اس بیٹوں کو مجھ سے لے لے. اس دعا کا فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا. کہا کہ اس عالم دین کہتے وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اس کی رفاقت اختیار کی، میرا قریہ بھی اس کے قریے سے کچھ دور پہ تھا. کہا کہ میری رفت و آمد اس کے گھر پہ شروع ہوئی. ایک دن میں اس کے گھر پہنچا تو بہت خوشحال میں نے اس کو دیکھا. میں نے کہا خیریت؟ کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے ایک خوبصورت اور حسین بیٹا عطا کیا ہے. کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ رفتہ رفتہ بیٹا ایک مدت کے بعد جوان ہو گیا. کہا کہ ایک مدت کے بعد پھر میں اس سے ملاقات کے لیے آیا. جب اب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، لوگ تعزیت کے لیے اس کے پاس آئے. کہا کہ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں ہوئی، میں سمجھ گیا کہ وہ بیٹا جسے اللہ نے دیا تھا وہ لے لیا. کہتے ہیں کہ جنازہ تیار ہوا اور گھر کے باہر لا گیا. اس بوڑھے باپ کو سے کہا گیا کہ آؤ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر لو. یہ بوڑھا باپ آیا، بند کفن کو کھولا اور اپنے بیٹے کی پیشانی کا بوسہ دینے کے لیے جھک گیا. لیکن فرط غم میں وہ بوسہ دینے کے لیے جھک تو گیا، فرط غم میں وہ پھر اٹھ نہ سکا. ارباب ازا عالم دین کہتے کہ میں اس فلسفے دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا. یہ محسوس کرنا چاہ رہا تھا کہ جب اکبر اپنے بابا سے جدا ہوئے تھے تو قلب حسین پہ کیا گزری تھی. کہتی بوڑھا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، لوگوں نے جب حرکت دی تو اب اس میں جان باقی نہ تھی. ارباب ازا یہ حسین کیوں کہہ رہے کہ میرے لال تمہارے جانے سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی. میرے لال تمہارے جانے سے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے. ان آنسو پر خدا اب رحمت نازل کرے. ارباب ازا کسی بھی شہید کی تاریخ میں آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا واقع کربلا میں کہ کوئی شہید مقتل میں گیا ہو. بہت توجہ. مقتل میں کوئی شہید گیا ہو واپس پلٹ کے آیا ہو اور آقا سید الشہداء سے کہا ہو یا ابتے یا جو بھی لفظ ہو کہ آقا حسین پیاس ہمیں مارے ڈال رہی. کسی شہید کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس سے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے یقیناً سب شہید 3 دن کے ضرور بھوکے پیاسے تھے، لیکن کسی شہید کی پیاس کا یہ عالم نہ تھا. جو کیفیت جناب اکبر کی پیاس کی تھی وہ کسی شہید کی پیاس کی تھی. کہتے کہ جنگ چھوڑ کر اکبر آئے ہیں، دستے عجب کو دوڑ دیا. یا ابتے العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی. بابا پیاس نے دم نکال دیا بابا، اب تو اسلحہ بھی نہیں اٹھایا جاتا میرے بابا. فَهَلْ إِلَى شَرْبَةٍ مِّنَ الْمَاءِ سَبِيلُ. بابا میں آپ سے پانی نہیں مانگ رہا، پانی کا ایک قطرہ مانگ رہا ہوں بابا. کوئی سبیل ہو سکتی ہے پانی کی؟ ارباب ازا
سید الشہداء اپنے اس لال کے سوال کا کیا جواب دیتے؟ پانی موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال اکبر اپنا دہن کھولو۔ ایک مرتبہ اکبر نے اپنا دہن کھولا، حسین نے اپنی وہ زبان جو خشک ہونے سے جس پہ کانٹے پڑ گئے تھے فوضع لسانہ فی فمہ، ایک مرتبہ ضعیف باپ نے اپنی کانٹوں کی سی زبان اپنے لال کے دہن میں رکھی۔ ایک مرتبہ اکبر پیچھے ہٹ گئے، اے بابا آپ کی پیاس تو مجھ سے بھی زیادہ، اے بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ فوراً اکبر جدا ہو گئے۔ جدا ہونے کے بعد کہتے کہ بابا ہاں ارباب ازا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شہید ہونے والے جب 7 محرم کو پانی ختم ہوا ہوگا نا ارباب ازا تب سب کی پیاس کا سلسلہ شروع ہوا ہوگا، لیکن اکبر کی پیاس کا سلسلہ، حسین غریب کی پیاس کا سلسلہ 7 محرم سے فقط نہ شروع ہوا ہوگا۔ اس لیے ارباب ازا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے بچوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم پوری کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اس مصیبت کو اپنے اوپر لے لیا جائے، بچوں پہ مصیبت بعد میں ہو۔ پانی تو شہیدوں نے 7 محرم سے چھوڑا ہوگا، لیکن ہائے رے شدت پیاس حسین، شدت عطش حسین، کب سے حسین پیاسے ہے یہ کوئی تاریخ نہیں۔ بس اکبر کا یہ عمل بتا رہا ہے بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑ گئے بابا۔ ارباب ازا کہتے کہ اب یہ باپ دوبارہ، یہ بیٹا دوبارہ اپنے باپ سے رخصت ہو رہا ہے، اجازت لی بابا، خدا حافظ، خدا حافظ میرے بابا۔ کہتے یہ کہتے چلے گئے، لیکن اکبر نے دوبارہ اپنا راہوار روک دیا۔ شہزادے اکبر یہ کیوں اپنا راہوار روک دیا؟ میرا بوڑھا باپ میرے پیچھے پیچھے بنیا محلن محلا محلن میں میرے لال اکبر ذرا آہستہ آہستہ 3 دن کا بھوکا پیاسا باپ، ارے راہوار کی رفتار سے، راہوار کی رفتار سے بنیا محلن محلا میرے لال ذرا آہستہ آہستہ۔ اکبر میدان میں چلے گئے، حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے، زینب چہرے حسین کی زیارت۔ اکبر لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آواز دی ابتا علیک منی السلام، ارے ہر گرنے والے نے آقا کو اپنی مدد کے لیے پکارا، مگر بیٹا سمجھ رہا تھا کہ بابا کو مدد کے لیے بلاؤں گا تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میرے بابا میرے جنازے تک نہیں آ سکتا۔ کہا بتا علیک منی السلام، اے بابا زحمت نہ کیجئے گا مقتل میں آنے کی، بس میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ اے بابا زحمت نہ دوں گا آپ کو مقتل میں آنے کی، سلام آخر قبول کر۔ بھئی سننا تھا کہ جو سلام آخر کہتے کہ پیدر پر لاش پسر زانو بزانو رز، آنکھوں سے کچھ سنائے دکھائی نہ دیا، گھٹنیوں کے بل حسین اپنے لال کی میت پہ پہنچے، اپنے لال کی میت۔ اجرکم اللہ ارباب ازا، یہ رونے کے دن ہے ارباب ازا، یہی آنسو تو ہے جو مرہم زخم حسین ابن علی ہے، ارے یہی آہو بکا تو ہے جس کا انتظار کمر خمیدہ ماں کرتی ہے۔ ہاں ارباب ازا اکبر کا پرسہ آقا حسین کو تو دادی فاطمہ زہرا کو اکبر کا پرسہ دیجئے۔ ہاں ارباب ازا جو قریب پہنچے تو کہتے ہیں کہ قطعوہ بسیوفہم اربن اربا، دشمنوں نے تلوار سے اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قطعوہ بسیوفہم اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مگر جب فرزند کے قریب پہنچے تو ابھی کیا دیکھا کہ ذرا سی جان ابھی باقی ہے۔ قریب ہوئے، لال کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اکبر کا ہاتھ سینے پہ، ایک مرتبہ کہا بابا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ بابا نے پوچھا میرے لال اکبر یہ ہاتھ کو سینے پہ کیوں رکھے؟ ایک مرتبہ آواز دی اے بابا آپ کو خبر ہے ظالم نے نیزے کو سینے میں مار کے اس کی برشی کو توڑ دیا،
تو چوٹی ہوئی برسی بابا میرے سینے میں ہے. ایک مرتبہ آستین کو پلٹا اور آواز دی, اے نجف میں سونے والے بابا, ارے در خیبر اکھاڑنا آسان, لیکن میں اپنے جوان لال کے سینے سے ارے برسی کی انیگ نکال. اے مشکل کشا, مشکل کشائی کیجئے. ایک مرتبہ جو نیزے کی انیگ کھینچی تو عجب کلیجہ اکبر باہر نکلا. ارے ہار باب ازا, اکبر نے بابا سے پانی کا مطالبہ کیا تھا. حسین کو ابھی بھی یاد ہے, اکبر تم پیاسے جا رہے ہو میرے لال, یہ بابا کیسے برداشت کر. ایک مرتبہ بابا کی دلداری, اے بابا نہیں, اکبر پیاسا نہیں, یہ دیکھیے میرے نانا رسول اللہ ایک ہاتھ میں جام کوثر, کہتے اکبر میرے لال. میں کہوں گا اکبر ارے یہ کیوں کہہ دیا, عجب نہیں آواز دے. میں نے کبھی بابا سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا. ایسا نہ ہو میرا بابا دنیا سے رخصت ہو اور اس کے سینے میں یہ حسرت باقی رہے. میرے لال نے ایک مطالبہ کیا, میں وہ بھی ارے قربان جاؤں حسرت. اے اکبر آپ کی جان ساری پہ ہار باب ازا. ایک مرتبہ جوان کو سینے سے لگا, مقتل میں لاتے ہیں. اے لیلا اپنے جوان کی سے عالم